الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج جمعۃ الوداع ہے اور آخری عشرے کے آخری ایام چل رہے ہیں. رمضان ہمیں 3 سبق دیتا ہے جو ہم رمضان سے سیکھتے ہیں، اور اللہ کی غرض یہ ہے کہ یہ ہمیں سبق ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے. صرف رمضان تک نہیں، رمضان میں تو مشق کرائی گئی، اور جب کسی کو مشق کرائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والا جو امتحان ہے اس میں وہ کامیاب ہو. پھر اللہ نے رمضان میں ہمیں 3 مشقیں کرائی. پہلی مشق لعلکم تتقون، تقوی کی مشق کرائی. تقوی نام ہے پرہیزگاری اور فرما برداری. پرہیزگاری گناہوں سے بچنا، فرما برداری مولا کی مان کے چلنا. چنانچہ رمضان میں اس کی مشق ہو گئی کہ حلال چیزیں بھی آرام کر لی. صبح سے شام تک جو طبی تقاضے تھے ہمارے، کھانے پینے کا، بیوی کا، شہوت کا، یہ طبی تقاضے ہیں، لیکن خدا کے حکم پر اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتے ہیں صبح سے شام تک. شروع میں تو 24 گھنٹے تھا یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی افطار نہ کر پاتا، سویا رہ جاتا، کیونکہ صحابہ اکرام کام کرتے تھے، عصر کے وقت تھک تھکا کے آتے تو کبھی آنکھ لگ جاتی، افطار کر لیتے، بعد میں فوراً سو جاتے، تو پھر رات کو ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی روزہ ہو جاتا. اگر سحری میں نہ اٹھ سکتے یا رات کو نہ اٹھ سکتے، یعنی سو کر جاتے تو سونے کے بعد اٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں. اللہ نے رحم کر دیا کہ نہیں، رات کو نہ دن کو بیوی کے بعد جانے کی اجازت تھی نہ رات کو. فرمایا کہ نہیں، اجازت ہے سوائے اعتکاف والوں کے کہ وہ نہیں جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے. تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیوی سے اعتکاف میں پیار محبت کی بات کر سکتے ہیں؟ بھائی پیار محبت کی باتیں کرنا ہے تو اعتکاف ہی کیوں کرنا ہے آپ نے؟ اعتکاف کا مطلب ہی ہے. لیکن اللہ نے رحم فرمایا کہ دن میں محدود کر دیا، فجر سے لے کر اور مغرب تک، اور رات کو ان تقاضوں کی اجازت دیتی کہ کھاؤ پیو. اب یہ حلال چیز اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے اس بات کی کہ مولا کی مان کے چلنا ہے.
اپنی مرضی نہیں کرنی، پوری مرضی اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہو، ان دنوں میں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن اب تم نے یہ مسئلہ سیکھ لیا، اب جب صبح سے شام تک اللہ نے کہا کہ تم نے کھانا پینا نہیں، تو تم اللہ کا حکم مان کر کھا پی نہیں رہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام فرما برداری ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے کہ سبق کو پکا کر لو کہ 11 مہینوں میں ہر وہ چیز جس کو مولا حرام قرار دیتا ہے اس کے قریب نہ جانا، اور جو مولا حکم دیتا ہے اس کو فوراً بجا لانا۔ یہ رمضان میں انسان میں وسعت پیدا ہوتا ہے، اور یاد رکھو اگر صحیح معنی میں واقعی روزہ رکھا جائے اس وسعت کا پیدا ہونا یقینی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لعلکم تتقون، اور لعلہ کا معنی کیا ہے؟ لعلہ عربی زبان میں امید کو کہتے کہ امید ہے کہ تم میں تقویٰ آ جائے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے یار مجھے امید ہے فلاں مجھے پیسے دے دے گا، مجھے امید ہے میرا بچہ اچھے نمبر لے لے گا، لیکن نہیں آتے اور پیسے نہیں دیتا۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ لعلہ کا لفظ جب اللہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں یقین کا معنی ہوتا ہے، وہاں امید کا معنی نہیں، یقین کا معنی ہے ہم یقیناً تمہیں رمضان میں تقوی کی دولت سے سرفراز کر دیں گے۔ یہ پہلا سبق ہمیں رمضان نے دیا ہے کہ اللہ کی مان کے چلنی ہے، نفس اور شیطان کی نہیں ماننی۔ بس اگر اس پر زندگی آ جائے سب ولی اللہ بن جائیں گے۔ ولایت کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلا ایمان اور دوسرا تقوی۔ ہر ایک ولی اللہ ہے، وہ چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، لیکن ولیوں کی صف میں یاد رکھو، ولیوں میں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مریدوں میں کچھ لوگ زیادہ اچھے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں۔ تو بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا اچھے اور برے تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، جید اور ردی۔ دنیا کی مارکیٹ میں کوئی چیز لے آؤ، کچھ اعلیٰ ہوں گی، کچھ ادنا ہوں گی، کچھ درمیانی ہوں گی۔ تو فرمایا میرے مریدوں میں بھی کچھ اعلیٰ ہیں، کچھ ادنا ہیں، کچھ درمیانے ہیں، لیکن یہ ہیروں میں تقابل ہیں، سارے کے سارے ہیرے، کوئی اعلیٰ ہیرا ہے، کوئی درمیانی ہیرا ہے، کوئی چھوٹا ہیرا ہے، لیکن ہیرا جو ہر حال میں سونے سے مہنگا ہوا کرتا ہے۔ تو میرے دوست، اللہ کا ولی جب انسان بن جاتا ہے پھر ولایت کی بے شمار درجات ہیں، لیکن ہیں تو سارے کے سارے ہیرے۔ وہ کس سے آتا ہے؟ تقوی سے آتا ہے، لعلکم تتقون۔ مولا کی مان کے چلنا ہے اور جس سے منع کے اس سے رکنا ہے۔ یاد رکھو پورے دین کا یہ خلاصہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے، اس میں سرکاری مدرسے ہوتے تھے، سرکاری اوقاف ہوتی تھی ان کی۔ آج انگریز نے آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ مسجدوں کے مدرسوں کے اوقاف ختم کیے، مدرسوں کے مسجدوں کے اوقاف ختم کیے۔ کیوں؟ تاکہ یہ علماء اکرام محتاج ہو جائیں، ان کا سٹیٹس کم ہو جائے، اس لیے کہ دین میں عالم لیڈر ہوا کرتا ہے۔ سیاست جاہلوں کا کام نہیں ہے، لیکن آج جاہلوں کا ہاتھ میں، جن سے دعائے قنوت سنی جاتی ہے دعائے قنوت نہیں سنا سکتے، نماز سنی جاتی ہے نماز نہیں سنا سکتے۔ ہمارے ملک کا منسٹر قل اللہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو پتا ہے؟ قل اللہ نہیں پڑھ سکتا، یہ سیاستدان ہے۔ جبکہ بخاری شریف میں آتا ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں سیاست نبی کیا کرتا تھا، نبی کی سیاست پر بادشاہ وقت فیصلے کیا کرتا تھا، اور نبی کے نائبین علماء ہوا کرتے ہیں۔ لیکن انگریز جب ہندوستان میں آیا، انہوں نے دیکھا یہاں علماء کی گرفت عوام پر بڑی مضبوط ہے، لوگ علماء کی مان کے چلتے ہیں۔ شاہی مسجد کے اندر اگر امام ہے، اس کی حیثیت صدر جتنی ہے، اتنی بڑی اس کی تنخواہ، اتنے بڑا اس کا پروٹوکول، اتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کوئی صدر الاسلام ہے، کوئی شمس السلام ہے، کوئی کچھ ہے، بڑے بڑے ان کے عہدے ہیں۔ اس خبیث نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ مدرسے اور مسجدوں کے اوقاف ختم کیے، تاکہ مسجدیں بھی غریب ہو جائیں، مدرسے بھی غریب ہو جائیں۔
تو جب غریب ہو گئے تو یہ مولوی صاحب بن گئے، وہ صدر صاحب بن گئے۔ صدر پاکستان بھی عوام کی روٹی کھاتا ہے، آپ کا مولوی صاحب بھی عوام کی روٹی کھاتا ہے، لیکن صدر کی تنخواہ بڑی ہے تو تم سلام کرتے ہو، مولوی صاحب کو تم معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ دونوں اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے بالکل برابر ہیں۔ جتنے ہمارے وزیر ہیں، جتنے مشیر ہیں، وزیر اعظم سمیت، وزیر اعلیٰ سمیت، عوام کی روٹی کھاتا ہے، اس کی تنخواہ ہے، ایم این ایم پی کی تنخواہ ہے، وہ کچھ کا تنخواہ کسے دی جاتی؟ میرا آپ کے پیسے سے دی جاتی، میرا آپ کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتی۔ عالم کو، دین کے خادموں کو بھی عوام کے چندے سے تنخواہ ملتی، لیکن ان کی تنخواہ بڑی، ان کی تنخواہ چھوٹی۔ اگر یہاں مولوی صاحب کی تنخواہ 1 لاکھ ہو جائے تو آپ بھی مولوی صاحب کو سلام کریں گے، بلکہ رشتہ ڈھونڈیں گے، یار کوئی مولوی کا رشتہ ڈھونڈ دو، جیسے ڈاکٹر کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ یار مولویوں کی تنخواہ بہت ہوتی ہے۔ تو مدرسہ نظامیہ جو تھا وہ بادشاہ وقت کے اس سے چلتا تھا، بڑے بڑے اوقاف تھے۔ تو وہاں ایک گورنر آیا بغداد میں، وہ نیک انسان، تو اس نے کہا یار میں اس مدرسے کی خبر تو لوں، اس میں پڑھنے والے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو مدرسے کے اندر اس نے گشت کیا، تو ایک طالب علم سے پوچھا کیوں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کاتب بنوں گا، کیونکہ اس زمانے میں ایک کاتب بھی ایک عہدہ تھا لکھنے کا، کیونکہ لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو ایک کاتب کا عہدہ تھا جو سرکاری۔ ان کا تو کیوں پڑھ رہا ہے جی قاضی بنوں گا، تو کیوں پڑھ رہا ہے جی میں فلانا عہدہ لوں گا؟ وہ گورنر بڑا نیک آدمی، تو اس نے کہا یار یہ تو ساری دنیا داری کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو مدرسہ آخرداری کے لیے کھولا ہے۔ تو اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ مدرسہ بند کر دیا جائے، کیونکہ سب دنیا دار ہیں، دین تو سیکھ رہے ہیں لیکن بڑے بڑے اپنے مرتبوں کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ واپس نکلنے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک طالب علم کتاب کے اوپر جھکا ہوا ہے، تو وہ وہاں بھی گھس گیا کہ یار اس کا بھی پوچھ لیں۔ تو دیکھا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کتاب مطالعہ کر رہا ہے چراغ کی روشنی میں، آنے والے ماحول سے بالکل بے خبر، وہ آ کر کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس کے ساتھ پروٹوکول تھا، اس کے ساتھ پولیس والے تھے، سب تھا، لیکن وہ طالب علم بہت غرق ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو پھر کسی نے کوئی کھنگورا چنگورا مارا، آواز دی، تو اس طرح اس نے دیکھا، اس طالب علم نے انہیں دیکھا کوئی سرکاری بڑا آدمی ہے، تو اس نے سلام کیا، انہوں نے کہا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس سے پوچھا، انہوں نے کہا جب مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور کہا ہے یہ کرو، اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میں علم اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے احکام کو جان لوں، حلال کو بھی جان لوں، حرام کو بھی جان لوں، حلال پر عمل کر کے اس کو راضی کروں اور حرام سے بچ کر اس کی ناراضگی سے بچوں۔ میرے سیکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا یار تو ایک طالب علم ہی ہمارے لیے کافی ہے جس کی نیت اتنی اونچی کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ میں دیکھوں کہ خدا کو راضی کیسے کرنا ہے۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ اور یہ کون تھے؟ یہ وہی تھے جو آگے چل کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ امام غزالی، محمد ان کا نام ہے، محمد الغزالی، غزال جگہ کا نام ہے، محمد الغزالی۔ اور انہی کے بعد جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے گئے ہیں، کہتے اسی رات حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں آئے ہیں، ایک گیا اور دوسرا آیا۔ میرے دوست، دین کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے پہلے تو علم میں ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی حرام ہے، اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائے۔ حرام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کے قریب نہ جائے، اور حلال کتنے تلخ کیوں نہ ہو اس کو اپنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ افلاطون نے غالباً پوچھا تھا کہ نیکی اور برائی کے بارے میں تفصیل بتا دے۔ انہوں نے کہا برائی اور گناہ آگے سے میٹھا ہوتا ہے، پیچھے سے کڑوا ہوتا ہے، اور برائی اور جو نیکی ہے آگے سے کڑوی ہوتی ہے،
پیچھے سے نیکی ہوتی ہے، پیچھے سے میٹھی ہوتی ہے۔ دیکھنا اس برائی کے مٹھاس سے نہ جانا، اس کی کڑواہٹ ایسی ہوگی کہ تیرے جسم نہیں تیری روح کو بھی کڑوی کر دے گی۔ اور نیکی کی مشقت میں سے پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ تھوڑی سی تو مشقت تو کر لے گا لیکن پھر اللہ تجھے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دے گا۔ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ نبی بات بتا سکتا ہے، ورنہ دیکھنے میں جو چیز خوبصورت میٹھی لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی کڑواہٹ ہے، اس کی جو تکلیف ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں انٹرویو کر لو جا کر گناہ کرنے والوں کا، جو کتنے چین میں ہیں کر لو جا کر۔ پھر مسلمان نہیں، کافروں سے جا کر پوچھو، کافروں سے بھی، کافروں میں جو گناہوں میں، زنا میں، بدکاری اور شراب میں پڑے ہوئے، انہیں جا کر پوچھ لو۔ جس طرح باولا کتا ہوتا ہے ان کی زندگی ایسی نظر آتی ہے، کتے کی طرح زندگی نظر آتی ہے، جس طرح باولا کتا بھاگ رہا ہے، تو جا کر پوچھ لو۔ اور جب بڈھا ہو جاتا ہے، الامان والحفیظ ہے تو بہت جگہ جب میں جن ملکوں میں جاتا ہوں، اولڈ ہاؤس میں جاتا ہوں کہ بڈھے کہاں ہیں، ایسی تلخ زندگی، ایسی تلخ زندگی، چیخ چیخ کر روتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ تہوار گزر جاتے ہیں، اولادیں آ کر نہیں پوچھتی کہ ہمارے باپ اور ماں کا کیا حال ہے، اور ہمارے بڈھے مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، منور چہرے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، بچے بھی خوش ہیں، کوئی دادا کہہ رہا ہے، کوئی نانا کہہ رہا ہے، ان کو تبرک سمجھ کے گھر میں رکھتے ہیں، چین لینے کے وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان اولڈ ہاؤسوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کو نہیں ملیں گے، کافروں کے لوگ ملیں گے، بڈھے اور کافر بڈھے بڈھیاں ملیں گے، اور مسلمان بڈھے مسجدوں میں ملیں گے۔ آپ جو سکون کی جگہ ہے، جس کو پیغمبر صاحب فرمایا کہ زد زمین میں، روئے زمین میں سب سے افضل جگہ مسجد کی جگہ ہے، اور سب سے بدتر جگہ بازار کی جگہ ہے۔ بازار کو بدتر قرار دیا ہے، اس لیے کہ وہاں ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے، بیچنے والا بھی گناہ میں مبتلا، لینے والے بھی گناہ میں مبتلا۔ بیچنے والی کی کوشش ہے ٹھگی ماروں، لینے والی کی ہے کہ اس کو دھوکہ دوں، یہ نیت خراب ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے فرمایا شوبوا بالصدقۃ، فرمایا شام کو اے دکانداروں، شام کو کچھ صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ دن بھر تم سے ایسی باتیں ہو گئی جس میں گناہ ہوئے، یہ تھوڑا صدقہ کرنے سے یہ ہوگا کہ جو مال گھر لے کے جاؤ گے پاک اور طیب مال ہوگا۔ نصیحت میں بخاری شریف میں نصیحت فرمائی۔ تو پہلا سبق ہمیں جو رمضان دیتا ہے وہ تقوی کا سبق دیتا ہے، اور میں نے بتایا کہ اگر رمضان صحیح گزارا جائے یہ نعمت مل جاتی، اور یہ نعمت مل گئی، اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آپ کا نام درج ہو گیا۔ آپ دوسری نعمت مقام احسان، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سبق بھی رمضان میں سکھایا جاتا ہے۔ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے سے بچے ہیں، 10 سال کا بچہ ہے، 11 سال روزہ رکھا ہے، 7 سال سے نماز اور روزے پر لے آنا چاہیے بچوں کو۔ 10 سال پر تو حدیث شریف میں آتا مارو اگر نماز نہ پڑھے، یہاں تو ابا ہی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کون مارے گا؟ پھر کہتا ہے حضرت صاحب پتہ نہیں بڑا اچھا کاروبار تھا، کسی منحوس کی نظر لگ گئی، میں نے کہا فجر پڑھتے ہو؟ کہ جی فجر تو میں نہیں پڑھتا جی، قضا ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا پہلا تو خود ہی منحوس ہے، اس اور کی بات کیا کریں؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صبح کو ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلی تقسیم، کلی تقسیم تو شب برات میں اور لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، اور ایک روزانہ کی تقسیم وہ فجر میں ہوتی ہے، اور اس وقت سو رہا ہے جب تقسیم کا وقت ہے تو پھر کیا ملے گا؟ ملے گا تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن اس میں نحوست کے اثرات ہوں گے، خیر و برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ تازہ دودھ کو اگر گرم کر لیں تو اس کا ذائقہ اور ہے، اور اگر دیر ہو جائے اور آپ گرم کریں تو اس کے ذائقے میں فرق، بلکہ دودھ پھٹ جائے گا، کام کا بھی نہیں رہے گا، پھر اس کی آپ کوئی اور چیز بنانے کی کوشش کریں۔
تو چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال 11 سال کا بچہ ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، فریج کھولتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا شربت اماں نے بنا کے رکھا ہوا ہے شام کے لیے، اور خصوصاً عصر کے بعد کا وقت ہے، روزہ کھولنے میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں جلدی سے پی لوں، کوئی نہیں، کیا چیز روکتی ہے؟ کہتا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت احسانیہ ہے جس کے لیے بزرگ زندگیاں بسر کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کیفیت ہر وقت مل جائے۔ عقیدہ تو ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لے پیغمبر سلام سے یا جبریل سلام نے پوچھا تھا مقام احسان کیا ہے؟ عبد اللہ کا ترا فَإِن تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ کی ایسی عبادت کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور نہیں اللہ تو یقینی آپ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ یہ مقام احسان ہے، یہ بھی رمضان میں نعمت ملتی ہے، دل چاہتا ہے، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا، اور صوم میرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے روزہ، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا روزے دار ہے، لیکن قسم نہیں کھا سکتا۔ نمازی کے لیے قسم کھاتے، میں قسم کھاتا ہوں نمازی ہے، میں مسجد میں دیکھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں حاجی ہے، ہمارے ساتھ حج میں تھا، جہاں ہم نے خود رخصت کیا حج کر گیا، قسم کھا کہتا ہوں سب کا خیرات کرتا ہے، میں نے خود دیکھا غریبوں کو دے رہا ہے۔ لیکن روزہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرمایا روزہ میرا اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے انا اجزا بہ، کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا۔ جب جس کو ذات الہی مل جائے گی تو اس کو کیا کچھ مل جائے گا؟ کہتا ہار رشید کی نے ایک دن اعلان کیا کہ جس کو جو چاہے لے لے، تو سب بھاگ بھاگ کی چیزیں لے رہے ہیں۔ اور وہاں تو قیمتی چیزیں ہوتی تھی دربار میں، تو ایک اس کی لونڈی تھی، شکل کے اعتبار سے تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن فہم اور عقل بہت تھی، انہیں آ کے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے یہ چاہیے۔ میں فرمایا انا اجزا بہ، میں خود، انا اجزا بہ، میں خود اس کا بدلہ، میں اپنی ذات یعنی اپنی رضا اس کے ساتھ شامل کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب میدان معاشر میں جمع ہوں گے، سب سے پہلے تو روزے داروں کو حوض کوثر سے پانی ملے گا، لا یظمأ بعدہ ابدا، اور اللہ نے جو جنت کا دروازہ رکھا اس کا نام بھی باب الریان رکھا ہے، کہ باب الریان کا معنی ہوتا ہے سیرابی کا دروازہ، کیونکہ دنیا میں تم نے میرے لیے پیاس برداشت کی، کیونکہ بھوک تو اور بات ہوتی ہے، لیکن پیاس انسان سے برداشت نہیں ہوتی، پیاس لگ جاتی ہے، بلکہ پیٹ میں چارہ ہو تب بھی پیاس لگتی ہے، اس کو بھی پانی چاہیے۔ تو باب الریان رکھا نام، پہلے حوض کوثر سے پانی پئیں گے رسول اللہ کے دست مبارک سے، اور پھر باب الریان سے جب داخل ہوں گے پیاس کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم۔ اور اس سے پہلے جب عرش کے سامنے آئیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ روزے داروں کو حکم ہوگا کہ عرش کے نیچے آ کر افطار کر لیں، ایک بڑی افطاری ہوگی، بڑی دعوت، یہ 25 30 50 سال کے روزوں کی ایک افطاری ہوگی وہاں پر۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ایام خالیہ سے مراد روزے کے ایام ہے، کہ روزے کے ایام میں جو تم نے کھایا پیا نہیں تو پہلے تم کھا پی لو، حساب کتاب تمہارا بعد میں ہوگا۔ وہ نصیب نے لکھا اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ پروٹوکول دے دیتے ہیں اور شان کرم دکھا دیتے ہیں پھر حساب نہیں لیتے، کیونکہ ان کے شان کرم کے خلاف ہے۔ ایک جج فیصلہ کرنے آئے اور پہلے اس کو بلا کر اپنے ریٹائرنگ روم میں بٹھا کر چائے پلائے، تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا وہ اس کے خلاف فیصلہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ لوگ سمجھ جائیں گے بھائی یہ جو ریٹائرنگ روم میں پیچھے بیٹھے ہیں یہ تو اسی کے حق میں فیصلہ ہونا ہے، جج صاحب خود اس کو چائے پلا رہے ہیں۔ جب مولا
جو سریع الحساب ہے، جب عرش کے نیچے بٹھا کر روزے داروں کو کھلا پلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہونا بغیر حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، اور صابرین میں اول نمبر پر جو طبقہ داخل ہے وہ روزے دار ہے، کیونکہ صابر ایسے صابر کہ حلال سے بھی رکے ہوئے ہیں، حلال سے رکے ہوئے، یہ صبر کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ حرام سے ایک تو رکنا ہے، ایک حلال سے بھی رکا ہوا ہے۔ اس لیے پیغمبر فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ صبر ہے، اور صبر کی جزا الصبر الجنہ، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ مقام احسان، یہ سبق یاد کرا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو۔ جب بھی نفس اور شیطان کے فلاں کام کرو تو اوپر دیکھو، نیچے نہ دیکھو، اگر کوئی دیکھ تو نہیں رہا بلکہ اوپر دیکھو، مولا دیکھ رہا ہے، نیچے نہیں دیکھو، اوپر دیکھو۔ وہ بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ مومن اوپر دیکھتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے مرشد فرماتے تھے کہ جس بچے کی تہذیب کی ہوتی ہے اس کو اگر مہمان ٹافی دیتا ہے تو اپنے ابا کو دیکھتا ہے، ابا لو یا نہ لو، ابا کا نہیں بس نہیں لینا، چاچے سے نہیں لینا، مامے سے نہیں لینا، پھر وہ زور لگا لے۔ چھوٹا سا بچہ باوجود ہے کہ وہ ٹافی اور چاکلیٹ اس کا پسندیدہ ہے، لیکن اپنے ابا کی وجہ سے اپنے ابا کی عزت رکھتا ہے، تو مہمان ہر جگہ کہتا ہے ماشاءاللہ بڑے مہذب بچے ہیں بھائی، بڑے مہذب بچے ہیں، ابا اماں کے بغیر تو قدم ہی نہیں اٹھاتے۔ تو میرے دوستو، جب نفس اور شیطان ہمیں گناہ کا چاکلیٹ ٹافی پیش کرے، اگر مہذب بندہ ہے تو ربا کو دیکھتا، ربا کرو یا نہ کرو، دل تو چاہتا ہے لیکن تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں۔ مقام احسان یہ معمولی مقام نہیں ہے، مقامات میں سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ استحضار ہر وقت رہے، میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان میں مشق کرائی جا رہی ہے۔ اور تیسرا سبق قرآن مجید کا عشق اور تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے کہا کہ رمضان میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، لہذا یہ قرآن کا سیزن ہے، یہ قرآن کا موسم ہے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے جو ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے، ساری کتابیں ایک طرف، قرآن ایک طرف۔ اس لیے قرآن نے کہا ہدن، فرمایا کہ پہلے یہ ہدایت ہے من الہدا، تو فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، اور اس کے بعد ہدایت کے بعد دو اوصاف اور بیان کیے، ہدن للناس کے بینات من الہدا والفرقان۔ ہدایت تو ساری کتابوں میں تھی، لیکن یہ بینات کہتے ہیں اس کی ہدایت سورج کی طرح ہے، ان کی ہدایت چاند کی طرح تھی، ان کی ہدایت ستاروں کی طرح تھی۔ چاند کی روشنی بھی راستہ بھول سکتا ہے اور ستاروں کے اس میں بھی راستہ بھول سکتا ہے، لیکن ایسے سورج نکلا ہو تو انسان کو کون سی چیز ہے جو مخفی ہو، کیسے راستہ نظر نہیں آئے گا؟ بینات من الہدا والفرقان قرآن نے کہا ہے۔ اس کا تعلق اس نے رات کی عبادت کے ساتھ، من قام رمضان، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، من قام رمضان، دن کو روزہ، رات کو قرآن۔ روزے نے تقویٰ اور مقام احسان پیدا کیا، قرآن نے اللہ سے جوڑ دیا، کیونکہ کتاب کا عاشق دراصل بھیجنے والے کا عاشق ہے۔ کہتے ہیں جو کتاب اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے وہ رسول اللہ کا بھی عاشق ہو جاتا ہے اور اللہ مولا کا بھی عاشق ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن آیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں قدر والے نے قدر والی کتاب قدر والے پیغمبر پر بھیج دی۔ اس لیے 3 بار قدر اس میں، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 دفعہ لفظ قدر آیا، کہا کہ بھیجنے والا اور کتاب اور جس پر بھیجی گئی، فرمایا تینوں ہی قدر والے ہیں، تینوں عظمتوں والے ہیں، تینوں شان والے ہیں۔ اور کس کے لیے بھیجی گئی؟ یہ قدر والی امت کے لیے۔ اور امت کی قدر کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔
آپ نے خود فرمایا، فرمایا تم 70ویں امت ہو، تم 70ویں امت ہو، بڑی امتوں میں 70، انتم خیرھا واکرم علی اللہ، تم سب سے بہترین ہو اور اللہ پر سب سے زیادہ معزز ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی بھی عاشق ہے، کتاب اللہ کی بھی عاشق ہے، رسول اللہ کی بھی عاشق ہے، یہ تینوں کی عاشق ہے۔ اور کتاب اللہ کے عشق میں رسول اللہ کا عشق بھی ہے اور مولا کا عشق بھی ہے، کیونکہ جب کتاب کا انسان عاشق ہو جاتا ہے تو بھیجنے والا کی بھی عاشق ہے اور جس پر کتاب درست کا بھی عاشق ہے۔ اس لیے اللہ نے رمضان میں روزے کے ساتھ کتاب اللہ کو جوڑا ہے۔ من قام رمضان، جو رمضان کو کی رات کو قیام کرتا ہے، اس قیام سے تراویح کی نماز ہے، اس قیام سے تہجد نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تہجد ہے، اور بھائی تہجد تو مکہ شریف میں آئی ہے، روزہ تو مدینے میں آیا ہے، اور روزے کے ساتھ رسول اللہ نے قیام کا ذکر کیا ہے، یہ تہجد کی نماز تھوڑی ہے، تہجد تو مکہ شریف میں رسول اللہ نے پڑھی ہے، اور وہ بھی آپ نے 9:90 تک فرض تھی، 9 کو جب نمازیں آ گئی تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، نفل ہو گئی، وہ تو وہاں، یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ روزہ مدینے میں آیا ہے۔ غزوہ بدر جو لڑا گیا تو روزہ رمضان تھا، 17 رمضان مبارک کو غزوہ بدر ہوا، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، رمضان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ یہاں سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو رہا، صاحب فرما رہے ہیں دیکھو من صام رمضان، جو روزہ رکھے گا اس کی بھی مغفرت ہے، من قام رمضان، جو تراویح پڑھے گا اس کی مغفرت ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں جاگ کر گزارے گا اس کی بھی مغفرت ہے۔ بخاری شریف میں تینوں کو اکٹھا ذکر کیا پیغمبر سلام۔ قرآن کا تعلق ہمیں سبق دیتا ہے، اس قرآن سے ہمیشہ رابطہ رکھنا۔ ہم ماشاءاللہ کتنی ہمت کر کے اور آپ نے 30 سپارے سن لیے، یہ سن رہے ہیں، پڑھنے والے بھی ہمت سے پڑھ رہے ہیں، سننے والے بھی سن رہے ہیں، تو اس کا حق ہے غیر رمضان میں بھی کچھ رابطہ رکھو۔ اور عجیب بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک دعا ہے، اے اللہ اس قرآن کو، اس کی جو تلاوت ہے اس کے ذریعے مجھے 2 نعمتیں دے دے، ربیع قلوبنا، ہمارے دلوں کو رونق بخش دے۔ ربیع کہتے موسم بہار، یہ ربیع الاول ربیع الثانی یہ موسم بہار سے ہے، کیونکہ رسول اللہ اس موسم میں جب آپ ربیع الاول میں آئے تو بہار آ گئی، بہار اندر بہار آئی، ایک کیا بہاریں ہی بہاریں، قیامت تک کے لیے بہاریں ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے ظلمت ہی ظلمت۔ ربیع قلوبنا، اس تلاوت کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وجلاء احزاننا، ہمارے غموں کو دور کر دے۔ مانو کہ دل کی رونق اگر چاہیے اور غم کی دوری چاہیے تو تلاوت کی عادت ڈال لو۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، یہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں حدیث کا ہے۔ اللہ اس تلاوت کے ذریعے ہمیں 2 نعمتیں دے دے۔ کیا نعمتیں؟ ہمارے دل کو باغ و بہار کر دے۔ یاد رکھو دل انسان کا باغ و بہار ہونا، باہر کی مشکلات کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ بتاؤ بھائی، تمہاری شادی ہونی ہو، جون کی سخت گرمی ہو، اور اماں کہے فلاں چیز لے آ، تیری شادی کی تیاری کرنی ہے، تم موٹر سائیکل کو ایسے کک مار کے بھاگتے جاؤ گے، یہ بھی نہیں دیکھو گے گرمی ہے سردی ہے، کیونکہ دل میں باغ و بہار ہے۔ تو میری شادی ہونی ہے، اس کی چیزیں لے کے آنی، پسینے میں غرق ہو رہے ہو، خوشی خوشی بھاگ رہے ہو، کیونکہ انسان کے دل میں جب بہار ہوتی ہے ہر شے اس کو بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی کی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ اور دوسرا کیا؟ جلا احزاننا، حزن اس غم کو کہتے جو انسان کو پگھلا دے۔ قرآن کی تلاوت ایسے غموں کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ مولا راضی ہو جاتا ہے۔ جب مولا راضی ہو جائیں گے تو آپ کے غم کیسے دور نہیں ہوں گے؟ بتاؤ، غم تو انہوں نے دور کرنے ہیں، نیچے کے اسباب سے دور ہونے والے نہیں ہیں، اوپر سے ہوں گے۔ نیچے جتنا زور لگا لے، جتنی تدبیریں کر لے، جب اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے تو تدبیریں خود ہی سیدھی ہو جاتی ہیں، ورنہ تدبیر کام نہیں کرتی۔ تدبیر تب کام کرتی ہے جب اوپر سے تقدیر کا خیر کا فیصلہ ہو جائے، اور اللہ تقدیر کو تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ آپ کی بری تقدیر کو اچھا کر دے، خدا قادر ہے، اس کی تو قدرت ہر چیز پر ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، کل شیء کے اندر ہماری تقدیر بھی ہے۔ آئے اللہ اب ہر چیز پر قادر ہے۔
لیکن میں اور آپ مانگے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر بدل دی، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ وہ بدل دے گا. تمہارے لیے اگر برائی لکھی تھی تو اس کو خیر سے بدل دے گا. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ 3 سبق بڑے سبق ہے، یاد رکھو میرے دوستو. بس اس کو پلے باندھ لو. 11 مہینے کے اندر بھی اس سبق کو ہم نے لے کر چلنا ہے کہ ہم نے تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، فرما برداری اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی کام کرے سوچیں کہ یار اللہ دیکھ رہے ہیں یہ کام صحیح ہے یا نہیں. اور تیسرا، قرآن مجید سے اپنا رابطہ بحال رکھے، چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، 2 آیتیں ہوں، 5 آیتیں ہوں، 10 آیتیں ہوں، لیکن قرآن سے روزانہ ملاقات کی کوشش کریں. اور میرے دوست، حدیث شریف میں آتا افضل الصدقۃ صدقۃ فی رمضان، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے. افضل الصدقہ رسول اللہ نے فرمایا. اب یہ جانے جانے والا ایگزام ہے، اور آج جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر ماشاءاللہ بہت پرانا ادارہ ہے. پاکستان کے 10 ادارے سب سے پرانے ہیں جن میں آپ کے بہاول نگر بھی شامل ہے. یہ عجیب بات ہے، اتنا پرانا فیضان 1944 سے قائم ہے، آج بھی نہیں، پاکستان بننے سے پہلے. اور الحمدللہ آج اس شہر میں جو باغ و بہار ہے، اس ادارے کا خاص دخل ہے. ہاں وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے ہماری مسجدیں ہوں، ہمارے مدرسے اور مکتب ہوں، ان کی باغ و بہار کی بھی جامع العلوم ہے. وہ تبلیغی جماعت کا بھی پہلے مرکز تھا، وہ مدرسہ بھی سب سے پرانا تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی مسجدیں بنی ان مسجدوں کی سرپرستی بھی اس ادارے سے ہمیشہ کی گئی. میرے دوستو، بہت قدیم ادارہ، اور قدیم زمانے سے یعنی 1944 سے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے. آج 80 سال ہو گئے بخاری شریف کا سبق ہوتے ہوئے. 80 سال ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے. جھونپڑیوں کے نیچے پڑھا کرتے تھے. ہم خود قرآن پڑھتے تھے تو اوپر جھونپڑی ہوتی تھی، کمرے نیچے درسگاہیں نہیں تھی. لیکن رفتہ رفتہ اللہ نے عالی شان کام کر دیا. بہت بڑی بلڈنگ نیاز منزل بن رہی ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. 30 بڑے بڑے کمرے بن رہے ہیں. 20 لاکھ ایک درسگاہ کا خرچہ ہے. 6 کروڑ کا منصوبہ ہے جو الحمدللہ شروع ہے. تو حصہ ملا رہے ہیں، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، کوئی اینٹیں دے رہا ہے، کام ہو رہا ہے. ہمارا کام تو شروع کر دینا ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. اللہ خود مخلوق کو بھیجتے ہیں. اس لیے آج کیونکہ ہمیشہ سے جمعۃ الوداع میں جو چندہ ہوتا ہے وہ مدرسے کے لیے چندہ ہوتا ہے فطرانہ زکوٰۃ کے مد میں. دادا ابھی جتنے بھی حضرات ہیں، آج مسجد کا چندہ نہیں ہوگا، مسجد کا چندہ بھی بکھاتا ہے مدرسہ. کیونکہ میرے والد صاحب فرماتے تھے مسجد سر ہے، مدرسہ دھڑ ہے. مسجدیں سر ہوتی ہیں، مدرسے دھڑ ہوا کرتے ہیں. لہذا یہ جھولی پھیر رہے ہیں، سب حضرات کوشش کریں اس کے اندر اپنا حصہ ملائیں. ہاں جی، اگلے سب والے بھی دیں، پیچھے سب والے بھی دیں، جلدی جلدی کریں شاباش. اور بعد میں بھی دے کے جائیں جب دروازے پر بھی دوست بیٹھیں گے. چلو چلو جلدی جلدی کرو، آپ آگے چلتے جاؤ. ہاں چلو چلو شاباش شاباش، اپنا حصہ ملاؤ، سب ملاؤ، خالی نہ جاؤ. 1 روپے کو 1 روپیہ نہ سمجھو.